ایک معاملے میں، ایک ایگریمنٹ میں دو ایگریمنٹ کرنا، یا ایک تجارت میں دو تجارتیں کرنا، یا ایک سودے میں دو سودے کرنا، اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، لیکن کسی بھی عالم نے اس کا یہ معنی نہیں کیا کہ ایک چیز کی دو قیمتیں لگانا۔ یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ جی ایک چیز کی دو قیمت لگانا حرام ہے حدیث کی روشنی میں، اور یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ معنی بالکل غلط ہے۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجارت۔ تو تجارت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی اور بیچی، یہ ہوتا ہے تجارت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت میں دو تجارتیں کرنے سے منع کیا، یا ایک عقد میں دو عقد کرنے سے منع کیا، ایک ایگریمنٹ میں دو ایگریمنٹ کرنے سے منع کیا۔ لیکن اس حدیث میں کہیں پر بھی اس کے کسی الفاظ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قیمتیں لگانے سے منع کیا۔ ایک چیز تو یہ واضح کر لیں، اسی بنیاد پر ہمارے ہاں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ادھار کی یا قسطوں کی تجارت جو ہے وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ جی نقد میں اور قیمت ہوتی ہے، ادھار میں اور قیمت ہوتی ہے، تو لہذا ایک چیز کی دو قیمتیں لگانا یہ سود ہے، اور اس کو سود بھی کہا جاتا ہے اور اس کو حرام بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سود ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی یہ موبائل اگر آپ ابھی خریدیں گے تو 10,000 روپے کا، اور اگر آپ قسطوں پہ خریدیں گے ہر مہینے مجھے 2,000 روپے دیں گے تو یہ 14,000 روپے کا۔ اب سود کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ سود کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مدت بڑھائی جاتی ہے تو اس کے عوض میں پیسے بھی بڑھائے جاتے ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی چونکہ اس نے قسطیں بڑھا دی 7 مہینے تک کی اور 2,000 روپے کر کے، تو اس نے جو ہے وہ 10,000 روپے کے اوپر 4,000 روپے مزید بڑھا دیے زمانے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ سود ہے۔ تو یہ بات کہنے والا اصل میں سود کے حکمت کو یا سود کے معاملے کو سمجھا ہی نہیں۔ سود کا جو معاملہ ہے نا، سود کے اندر مدت بڑھانے پر پیسے ہی بڑھانا کب حرام ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ جب کسی شخص پر قرضہ موجود ہو، کسی پر پیسے موجود ہو، پیسے کے بدلے میں پیسہ دیا جا رہا ہو۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر پیسے کے بدلے میں پیسہ ہے یا چیز کے بدلے میں پیسہ ہے؟ چیز کے بدلے میں پیسہ ہے نا۔ مدت بڑھانے پر پیسہ بڑھانا یہ حرام ہے، کس میں؟ قرض میں، تجارت میں نہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ربا القرض، قرض کا سود، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ربا التجارہ، تجارت کا سود۔ قرض کا سود کیا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز قرضہ دیا، پیسے دیے، یا میں نے اس کو کوئی گندم دے دی، چاول دے دیے، اور جب میں اس سے واپس لے رہا ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کا تقاضا کر دیا، یہ سود ہو گیا، یہ قرض کا سود۔ لیکن نقد اور ادھار کی قیمت کا جو فرق ہوتا ہے یہ قرض کے اندر نہیں ہوتا، یہ تجارت کے اندر ہوتا ہے۔ تو سود کا تو دور دور تک اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب ایک چیز موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ چیز قرض پر دی جا رہی ہوتی ہے یا بیچی جا رہی ہوتی ہے؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ بیچ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہم قیمت لگا رہے ہوتے ہیں یا اس کا ہم قرض کی واپسی طے کر رہے ہوتے ہیں؟ قیمت طے کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی۔ تو یہ تو بیچنے کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں اور قرض کے معاملے میں بہت فرق ہے۔ قرض کا معاملہ تجارت کا معاملہ تھوڑی ہے، تجارت کا معاملہ مختلف ہے، قرض کا معاملہ مختلف ہے۔ تو اگر مدت بڑھانے پر کوئی شخص کسی چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے، یہ بات تو بالکل ذہن میں صاف کر لیں۔ اس کو کسی نے بھی سود نہیں کہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس حدیث کی روشنی میں حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی دو قیمتیں لگانے سے منع کیا۔ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں قیمت کا معنی ہی کہیں نہیں ہے۔ ایک چیز کی دو قیمتیں حرام ہے، یہ ہے ہی نہیں اس کا معنی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تجارت میں دو تجارتیں کرنا۔ اب اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ کہتے ہیں علماء نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے ایک تجارت میں دو تجارتوں کی، کہ بیچنے والا یہ کہے ابیعک ھذا الثوب، میں یہ کپڑا آپ کو بیچتا ہوں، بنقد، اگر آپ نقد لیں گے، بعشرہ تو میں آپ کو دوں گا 10 درہم کا، وبنصیحۃ، اور اگر آپ ادھار خریدیں گے، بعشرین تو میں آپ کو دوں گا 20 درہم کا۔ اب یہاں تک تو وہی معاملہ آ گیا، نقد اور ادھار کا معاملہ، کہ نقد لیں گے تو 10 کا، ادھار لیں گے تو 20 کا، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہے، معاملہ اصل میں آگے ہے جو امام ترمذی نے بیان کیا۔ کہتے ہیں ولا یفارقہ علی احد البیعین، وہ چیز لے کر چلا جاتا ہے، کپڑا لے کر چلا جاتا ہے، لیکن قیمت طے نہیں کرتا کہ میں نے آپ کو نقد والی قیمت دینی ہے کہ ادھار والی قیمت دینی ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، یہ نہیں کہ قیمت طے کرنا ہی حرام ہے، نہیں، نقد کی قیمت 10، ادھار کی قیمت 20، یہ کہنا حرام نہیں ہے، یہ طے کرنا جائز ہے۔ حرام کیا ہے کہ وہ چیز لے کر چلا جائے اور قیمت ہی طے نہ کرے۔ تمام محدثین کے ہاں، تمام علماء کے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نقد کی قیمت 10 لگائیں، ادھار کی قیمت 20 لگائیں، اور خریدنے والا طے کر کے چلا جائے کہ جی میں آپ سے ادھار میں خرید رہا ہوں، بات ختم ہوگی۔ تو نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا یہی حرام ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے۔